جی السلام علیکم. یہ میری آپ سے 401 یعنی 400 ایپیسوڈ کمپلیٹ ہو گئی ہیں. 401 تھینک یو. آپ نے مجھے 400 ایپیسوڈ میں دیکھا، لائک کیا، سبسکرائب کیا. امید ہے آئندہ بھی آپ کا تعاون اسی طرح جاری و ساری رہے گا اور مجھے نیا حوصلہ ملے گا کہ میں مختلف اچھوتے ٹاپکس پہ بات کر سکوں. آج کا ایک اور برننگ ٹاپک ہے کہ معزز وزیر اعظم ٹائیگر فورس کے اراکین سے اسی ہفتے ملاقات کریں گے. میں جب پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں، کہنا تو نہیں چاہیے لیکن میرے ذہن میں وہ فارمر مشرقی پاکستان جو آج کل بنگلہ دیش ہے، اس کی مکتی بانی یاد آ جاتی ہے. پھر بھٹو صاحب کے دور کی FSF فیڈرل سیکیورٹی فورس یاد آ جاتی ہے. جب ملک کے تعلیمی اداروں میں یونینز پر پابندی ہے تو پولیٹیکل ونگز پہ بھی، اس طرح کی تنظیموں پہ بھی میرا خیال ہے پابندی ہونی چاہیے. اگر کوئی ایسی فورس بنانی ہے، اس میں میچور قسم کے ابو 65 وہ لوگ بھرتی کیے جائیں جو دھیمے مزاج کیوں، ٹھنڈے مزاج کیوں اور کسی کے ہاتھ میں استعمال ہونے والے نہ ہوں. کیونکہ جب ہم کوئی بھی فورس میں یوتھ کو انڈکٹ کرتے ہیں تو آخر میں وہ دوسروں کے اعلی کار بن جاتے ہیں. ہمارے ملک میں تو پہلے ہی اسلحے کی فراوانی ہے، وہ نہ ہو ہم کسی نئی مصیبت میں پڑ جائیں. جس طرح PP کو ختم کرنے کے لیے MQM بنائی، وہ گلے پڑ گئی. افغانستان میں طالبان تھے ایک وقت، وہی ہمارے گلے پڑ گئے. مجھے کسی پارٹی سے نفرت نہیں ہے، مجھے ملک سے محبت ہے، مجھے اپنی فوج سے محبت ہے، اپنے ملک کی سلامتی سے محبت ہے. یہ پارٹیاں جو وقتی فائدہ اٹھانے والی ہیں، آپ PMLN ہے، PP ہے یا PTI ہے، اس طرح کی تنظیموں پہ پابندی ہونی چاہیے. پھر ایک اور بات ہے، کیا جو لوگ اس میں شامل کیے گئے ہیں ان کے کوئی کریکٹر سرٹیفکیٹ، پولیس سے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ، ان کا سابقہ کریکٹر، کیا یہ اسیسمنٹ کی گئی ہے؟ اگر ان کو کوئی ٹاسک دیا بھی جاتا ہے تو کیا اس کے وہ ایلیجبل ہیں یا صرف اتنا ہی ہے کہ وہ موجودہ گورنمنٹ کے سپورٹر ہیں؟ خوشی کی بات ہے، ینگز کو آگے آنا چاہیے، ینگز کو ذمہ داریاں دینی چاہیے. لیکن جس طرح ہم نے قوم کے چھوٹے بچے سے لے کے بوڑھے تک کو ٹچ موبائل دے دیا ہے، لیکن اس کے کانسیکوینسز سے کسی کو خبردار نہیں کیا، اس کا سبب آئے روز کے حادثات، بچے بچیوں کے ساتھ زیادتی اور ان کا قتل، یہ عام ہوتا جا رہا ہے. اس لیے مؤدبانہ گزارش ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کریں جو کل کو الٹا ہمارے سلامتی کے اداروں کو سنبھالنا مشکل ہو جائے. کیونکہ میرے ذہن میں وہ MQM کا نقشہ یاد آتا ہے جس میں سیکٹر کمانڈر تھے، ایریے کے کمانڈر تھے،
ہر یونین کونسل میں انہوں نے بندے نامینیٹ کیے ہوئے تھے جو ہر چیز پہ نگاہ رکھتے تھے، نظر رکھتے تھے، اور انہوں نے جو کیا وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ تو محترمانہ گزارش ہے کہ اس طرح کے کسی بھی ونگ پہ پابندی ہونی چاہیے۔ یہاں پر اس میں ابو 60 ایجز کے جو لوگ ہیں ان کو رکھا جائے۔ وہ سمجھدار بھی ہوں گے، دوربین بھی ہوں گے، نکتہ شناس بھی ہوں گے، کیونکہ انہوں نے عمر کا ایک حصہ گزارا ہوگا، وہ بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکیں گے۔ جو یوتھ ہوتا ہے وہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے، جو ارننگ ممبر ہوتا ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، لیکن اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے گھر کا خرچہ کیسے چلانا ہے، کیسے مینج کرنا ہے۔ لیکن جو ڈپینڈنٹ ہوتا ہے اسے ایسی کوئی فکر نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا ہاتھ کمانے والے کی جیب میں ہوتا ہے۔ اسے کسی چیز کا فکر نہیں ہوتا کہ دال چینی کا کیا بھاؤ ہے، بجلی کا بل، گیس کا بل کسے کہتے ہیں۔ وہ ان فکروں سے آزاد ہوتا ہے۔ اس لیے یہ ذمہ داری ان لوگوں کو دی جائے جو ذمہ دار ہیں۔ دوران گفتگو کوئی جملہ معترضہ تو معذرت چاہوں گا، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔